اللہ تبارک و تعالی نے ہم ایمان والے بندوں کے لیے اپنی جانب سے کچھ دن کو منتخب کیا ہے اور چنا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سال کے دنوں میں 2 دن جس کو ہم لوگ عیدین کہتے ہیں، جس میں عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اللہ نے ان 2 دنوں کو تہوار کے لیے اللہ نے چن لیا، عید کے لیے اللہ نے چن لیا۔ اسی طرح کچھ راتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے چنا ہے، منتخب کیا ہے، اور ان میں سب سے بہتر جو رات ہے اللہ تعالیٰ نے خود سورہ قدر میں فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی اہمیت کو بتا دیا کہ راتوں میں، سال کی راتوں میں سب سے اہم اور سب سے بہتر رات اگر اللہ نے دی ہے تو وہ شب قدر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شب برات کو بنایا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے عیدین کی راتوں کو بنایا، چاہے وہ عید الفطر کی رات ہو، چاہے وہ عید الاضحیٰ کی رات ہو۔ تو اللہ کی طرف سے جیسے کچھ رات اللہ تعالیٰ نے منتخب کی ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کو بھی منتخب کیا، چنا ہے۔ اور اس انتخاب کا اور اس چننے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ ان خاص دنوں میں، منتخب دنوں میں کچھ الگ سے ایسا کام کرے جو اللہ کی رضا کا ذریعہ ہو، اللہ کے حکموں کے مطابق۔ کیوں خصوصیت جب حاصل ہے دن کو تو خاص اعمال بھی اللہ کی طرف سے آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس خاص دن کے لیے خاص فضیلتیں اور اس کے نیک اعمال کرنے پر بہت سارے ثواب سے اللہ کی طرف سے نوازا جائے گا۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا کہ جب جمعہ کا دن آئے تو چاہیے کہ آدمی غسل کرے، نماز جمعہ کے لیے غسل کرے، جمعہ کے دن کے لیے غسل کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ کا دن ایسا ہے جس میں محلے کے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، صبح سویرے نہانا، خوشبو لگا کر کے آنا، یہ سنت قرار دے دیا گیا، غسل کو سنت قرار دے دیا گیا۔ اس لیے کہ جب چند لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے بہت سے لوگوں کے پسینے میں بدبو ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کے پاس رہنے میں کسی کو کراہت ہو سکتی ہے بغیر خوشبو کے۔ اس لیے حکم دیا گیا ہر ایک آدمی کپڑا اچھا پہن کر آئے، جو کپڑے میں اور خوشبو لگا کر کے آئے، تاکہ کسی کو بھی کسی سے کوئی تکلیف اور کوئی اذیت نہ پہنچے۔ شریعت اسلامیہ نے اتنا ایک دوسرے کا عبادت میں بھی خیال کیا ہے کہ جب چند لوگ ہوں گے تو گرمی کا موسم ہے تو پسینہ بھی ہو سکتا ہے، اور پسینے بھی طرح طرح کے ہوتے ہیں آدمیوں کے۔ اس لیے جب خوشبو لگی ہوگی تو خوشبو کے آگے وہ پسینے کی بو ختم ہو جائے گی، اور اس سے کسی کو کسی سے گھن اور کسی کو کسی سے تکلیف اور اذیت نہیں پہنچے گی۔ اس لیے خوشبو لگا کر آنا، غسل کر کے آنا، یہ سب، اور اچھا لباس کپڑا پہن کر کے آنا، یہ سنت قرار دیا گیا۔ اور پھر جو جمعہ کے دن جتنا پہلے مسجد میں آ جاتا ہے، اللہ کے نزدیک اتنا ہی بڑا وہ ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور یہ کب تک لکھا جاتا ہے؟ خطبے کی اذان سے پہلے پہلے تک نمازیوں کے آنے کا جو سلسلہ رہتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک رجسٹر دیا جاتا ہے، وہ نوٹ ہوتا رہتا ہے، اور کب تک؟ جب تک خطبے کی اذان نہ ہو جائے تب تک۔
تو وہ شخص بہت خوش قسمت ہے جو جمعہ کے دن جامع مسجد میں سب سے پہلے مسجد میں چلا آئے گا، کیونکہ سب سے زیادہ اللہ کی طرف سے ثواب دیا جاتا ہے، اللہ کے نزدیک اس کا درجہ بہت بلند ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی اہمیت کو بتایا ایمان والے کہہ کر کے، یا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے اذان دی جائے جمعہ کے دن، من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن جب جمعہ کی اذان دی جائے، فَاسْتَوُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف، نماز کی طرف دوڑو، چھوڑو کاروبار، اور کاروبار کرنا اب چھوڑنا واجب ہے۔ اذان ہو جائے اب کاروبار مت کرو، چھوڑو، دکان ہو دکان کھلی چھوڑ دو، آؤ مسجد میں پہلے نماز پڑھو، اگر اطمینان ہو کھلی چھوڑنے میں، تو نہیں تو پھر وقتی طور پر تم بند کر دو اور آؤ نماز پڑھو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ خرید و فروخت کو چھوڑ دو، تجارت کو بھی چھوڑ دو۔ وَذَرُوا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر ہے، دنیاوی زندگی کے لیے بہتر ہے اور اخروی زندگی کے لیے بھی بہتر ہے، اگر تم جانتے ہو۔ اس آیت نے بتا دیا کہ جمعہ کے دن جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو خرید و فروخت، لین دین چھوڑنا ضروری ہے، واجب ہے۔ لہذا اگر کوئی، اسی آیت کی روشنی میں علماء نے لکھا کہ اگر کوئی جمعہ کے دن جمعہ کی اذان کے بعد بھی لین دین کرے، خریدے بیچے، تو خریدنا اور بیچنا یہ کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا۔ خصوصیت اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ایمان والوں کو کہ جب اذان دی جائے جمعہ کی تو کیا کرو؟ خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ لہذا اگر کوئی نہ چھوڑے اور لگا رہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ناپسندیدگی والا عمل کر رہا ہے، اللہ کے نزدیک وہ ناپسندیدہ عمل کر رہا ہے، اس لیے اس کو کیا قرار دیا گیا؟ مکروہ قرار دیا گیا۔ ہم مکروہ کسے کہتے ہیں؟ مکروہ اسے کہتے ہیں جو شریعت کی نگاہ میں پسندیدہ نہ ہو۔